اس کے بعد ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، کہ اور میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کی، جب حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے۔ تو حاسد کون ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور اس کو یہ سوچ آتی ہے اور یہ فکر آتی ہے کہ نعمت اسے کیوں ملی، اس سے چھن جائے اور یہ چھن کر مجھے مل جائے، تو یہ جو ہے حسد ہے۔ اور اذا حسد، پھر وہ اس نعمت کو جو کسی شخص کے پاس موجود ہے، اس محسود سے وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے یا اس کوشش میں کہ اس شخص سے، اس مالدار سے اس کا مال چھن جائے اور اس شخص کے پاس جو اقتدار ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے لیے جب وہ عملی کوششیں کرتا ہے اور اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے سازشیں کرتا ہے، اس کے لیے گڑھے کھودتا ہے، تو یہ چیز جو ہے پھر محسود کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی سے پناہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرتا ہے۔ تو بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد تھا، آدم کے بیٹوں کا جو آپس میں حسد ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے حسد، تو یہ بھی جو حسد کا نتیجہ تھا۔ یہ بعض علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ حسد کی ایک وہ شکل ہے جو درست ہے، جسے رشک کہتے ہیں۔ تو آپ سن فرمائیں لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جو ہے یہ بالکل پسندیدہ ہے۔ ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ اس قرآن کی دن رات جو ہے تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل کی کوشش کرتا ہو، مفہوم ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہو، تو اس کے بارے میں رشک کرنا کہ ایسا ہی قرآن سے تعلق مجھے دے دے، انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اور اسی طرح مال کے بارے میں اس سخی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو مال دیا اور سخاوت دی، ایسا ہی مال اور سخاوت مجھے عطا کر دے۔ تو یہ جو رشک ہے اس سے چھننے کی دعا نہیں، تو یہ رشک ہے۔ اور اس رشک میں بھی یہ دو چیزیں بہترین ہیں جو جس کے بارے میں رشک کرنے کا حق بنتا ہے، کہ اللہ کے راہ میں خرچ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق۔ تو اپنے لیے سوال اس میں ہوتا ہے، اور جو محسود جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اس چھننے کا سوال نہیں ہوتا، تو یہ رشک ہے اور یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، نظر بد جو ہے یہ بھی عموماً حاسد ہی کی طرف سے لگتی ہے، کہ حاسد جب کسی میں دیکھتا ہے کہ یہ نعمت موجود ہے تو اب وہ اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور دل میں جو بری سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بعض نظر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے اور اس شخص پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نظر کا ہونا یہ بھی جو ہے احادیث سے اس کا ثبوت ہے، اور نظر بد کے اثرات بھی جو ہیں یہ بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے بھی اذکار جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو حسد کا علاج کیا ہے؟ حاسد کو پہلے اپنا نقصان سوچنا چاہیے کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں تو میں کسی کا تو کچھ جو نقصان کروں گا، سب سے پہلے میں ہر وقت جو ہے اس کڑنے میں اور جلنے میں مصروف رہوں گا، اور ایک ایسی کوشش اور ایکٹیویٹی میں لگا رہوں گا جو شریعت کی نظر میں نامناسب ہے اور درست نہیں ہے، اور میرے لیے جو ہے قیامت کے دن وبال ہے۔ اور ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، تو لوگ جو ہیں یہ کیسے حسد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فضل دی۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو اگر نعمت دی، اس کو مال دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو حسن دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو طلاقت لسانی دی تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیا تو اللہ تعالیٰ نے، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر کیوں جھگڑ رہا ہوں کہ اس کو کیوں دیا، مجھے ملنا چاہیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم درست ہے۔ ہاں، اپنے لیے ضرور دعا کریے، اس سے چھننے کی دعا کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایسی یہ دوسری بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے حاسد کو۔ تیسری بات یہ کہ پیٹھ پیچھے جو ہے اپنے جس بھائی کے بارے میں اس کے ذہن میں برے خیالات آئیں اس کے لیے دعا کرے۔ جب وہ اس کے لیے بجائے برا سوچنے کے دعا کرے گا تو یقیناً جو ہے یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے جو حسد کے نیگیٹو رسپانس کے مقابلے میں سامنے آئے گا، اور اس سے اس کے دل کی کیفیت جو ہے بہتر ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تحاسدوا، اس کو پیش نظر رکھے کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا کہ حسد نہیں کرو، تو مجھے اپنے نبی کی بات ماننی ہے۔ اور اب محسود کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے اس کو بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ میری نعمت سے جو ہے بعض لوگ حسد کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے محسود کو تحفہ دے، تحادو تحابو، جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ شخص میرے سے حسد رکھتا ہے، یہ میرے بارے میں اچھا ہے، اس کو تحفہ دیجیے، اس کو اچھے کلمات کہیے، اس کو عزت سے بلائیے، تو یہ جو گیپ ہے آپ کے اور اس کے درمیان وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں حاسد نے کرنی ہے اور کچھ عمل جو ہیں محسود نے کرنی ہے، اور محسود کو بھی چاہیے کہ حاسد کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، اس کے دل کو پھیر دے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابن مسعود کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دو صورتوں کو معوذتین کو صورتیں نہیں بلکہ دعا جو ہے سمجھتے تھے، لیکن یہ جو ہے دیگر صحابہ سے اس بات کی صراحت جو ہے
موجود ہے کہ یہ جو ہے دونوں صورتیں ہیں، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دریافت کیا تو آپ نے بتایا صحابہ کو، اور صحابہ نے پھر اسی طرح اس کو قل اعوذ برب الفلق کو صرف دعا نہیں سمجھا بلکہ اس کو قرآن کی صورتیں ہی سمجھا، اور جمع قرآن میں بھی جو ہے اس کو شامل کیا زید ابن ثابت نے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس کو جو سمجھے وہ اس کو دعا سمجھ بیٹھے، لیکن اصل صحیح یہی ہے کہ یہ جو ہے قرآن کریم کی 2 صورتیں، تفصیل جو ہے اس کی آپ کو دیگر کتب میں مل جائے گی، اور مفصل جو اس کی شروحات ہیں اس تفسیر کی، اس قرآن کی جو صورت ہے اس کی جو تفصیلی تفسیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس پر مزید جو ہے آپ کلام جو علماء کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفلق کے حوالے سے چند جو ہے نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو یہ 2 صورتیں جو ہیں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کے لیے مددگار ہیں، اور پناہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ دنیا بھر کے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور شرور ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اختیار کیجئے، یاد کیجئے اور ان کا اہتمام کیجئے، ان کو اپنے معمولات میں، اپنی روٹین میں، اپنے اسکیجول میں یا اپنے شیڈیول میں اس کو شامل کیجئے، بچوں کو یہ سکھائیے اور بچوں کو یہ یاد کروائیے، اور جب تک یاد نہیں ہے تو ان پر یہ دم کیجئے۔ تو یہ خصوصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کا جب یہ نازل ہو گئیں تو بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔